السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ارشد شریف کے کیس کی سماعت جو ہے وہ کینیا کی عدالت میں ہو رہی ہے. پاکستان میں تو اسے انصاف نہیں مل سکا. وہاں کیا انصاف مل پاتا ہے؟ آج کیا ہے تفصیلات وہ آپ کے سامنے بتا دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کون سا ایسا آرڈر کیا کہ معافی تلافی ہو گئی، اور شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو یا وفاقی حکومت کو 9 ارب کے جو ثوابدیدی فنڈ ہیں وہ تقسیم کر دیں. اب یہ خبر کیا ہے، یہ اندر کی کہانی کیا ہے، ذرا اس پہ بات ہوگی. اور بلوچستان والے مسئلے پہ پارلیمان میں بھی بات نہیں ہو پائی یا ہونے نہیں دی گئی، وہ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ارشد شریف کیس کے سینیا میں آج اب فیصلہ محفوظ ہو گیا. ابھی سماعت چل رہی ہے جس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. یعنی جو بات میرے تک اطلاع ہوئی ہے یہ محفوظ ہو جائے گا. حکومت نے یہ اسٹے لیا تھا، کینیا کی حکومت نے اسٹے لیا تھا، اور سماعت اور 3 ججز کا پینل جو ہے اس اپیل کی سماعت کر رہا ہے. صحافی جویریہ صدیق جو بیوہ اینکر صحافی ارشد شریف ہے، اور کینیا یونین آف جرنلسٹ بھی وہاں پر موجود ہیں. کچھ عرصے کے لیے سماعت ہوئی، بڑے اچھے آرگومنٹس ہو رہے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ ارشد شریف کو انصاف مل جائے گا. یہاں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو حالات سامنے آئے، وہ ایک JIT کی رپورٹ بننی تھی وہ نہیں مل سکی، انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو سکی، میوچل لیگل اسسٹنٹ کے ایگریمنٹ جو ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے. آپ کیا کیا کہانیاں دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی کا ہے یہ ساری چیزیں، جو ہے جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کیا ہے. اور یہاں جب JIT بنانے کے لیے یا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے درخواستیں دی، وہ حکومت وقت کو دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا رہا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس سن کے، بحث سن کے ججمنٹ ریزرو کیا. ریزرو ہونے کے بعد پھر دوبارہ ری ہیئرنگ کے لیے رکھ دی. جویریہ صدیق نے یہاں بھی فائل کیا، میں نے فائل کی ہوئی ہے، حامد میر نے فائل کی، اور جوڈیشل ایکٹیویزم پینل 3 درخواستیں جو ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر التوا ہیں. پریشانی پتہ نہیں کن لوگوں کو ہے، اس بات کی پریشانی تو ہونی نہیں چاہیے. صرف انویسٹیگیشن اور انکوائری اور انویسٹیگیشن ہی ہونی ہے، جوڈیشل کمیشن بننا ہے، اصل حالات سامنے آ جانے ہیں. وہ اصل حالات جو کوئی بھی ہے پوری قوم جاننا چاہتی ہے. میرے اور آپ کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے، کیا باتیں ہیں ساری. لیکن انشاءاللہ امید بہت ہے کہ انصاف ملے گا. شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے ملاقات کی جو اندرونی کہانی اب سامنے آ گئی ہے، اور ایکسپریس نیوز کے مطابق شہباز شریف نے بلاول بھٹو کے لیے ان 9 ارب کے فنڈ جو ہے نا، وہ ثوابدیدی فنڈ جو ہیں وہ مختص کر دیے ہیں. وہ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں جو ان کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں یا ارکان اسمبلی جو ممبر ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ 25 کروڑ فی کس کے حساب سے ان کو ملیں گے. اور 25 کروڑ سے حساب سے اگر لگائیں تو 9 اور 4، اس کا مطلب یہ پھر ہے کہ 36 کے قریب ہیں جو MPs ہیں، ان کو یہ فنڈ تقسیم کیا جائیں گے. تو کیا یہی ذاتی لڑائی رہ گئی؟ قوم سوال کرتی ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عوام کے یہ سوالوں کا جواب کون دے گا؟ یہ جواب مانگ رہی ہے نا عوام، یہ جواب دیں عوام کو. کون دے گا یہ جواب عوام کو؟ یہ سمجھیں ذرا، یہ سوچیں اس بات کا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سی ایسی جس میں معافی تلافی ہو گئی ہے، وہ 8 فروری 2021 کا ہے، جب چیف جسٹس بلاک پر حملے کے الزام میں 36 وکلا کے خلاف جاری توہین عدالت کی درخواست کی کارروائی ختم کر دی گئی. اور وکلا نے بیان الفی اور غیر مشروط معافی مانگی، اور یہ پہلے جمع ہو چکے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے جی، دہشت گردی کے مقدمہ میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں. اسلام آباد بار کونسل بھی وکلا کے خلاف کارروائی ختم کر چکی ہے. 8 فروری 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر ملا تھے. ان کو ان کے چیمبر میں 5-6 گھنٹے روکا رکھا گیا. چیمبر میں وکلا کی تعداد بھی بہت موجود تھی، اور بقول اس وقت کے سخت تصحیح میں، حالانکہ وہ اصولوں پہ بات چل رہی تھی، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی، تو اس کو توہین عدالت کا کہہ دیا گیا. توہین عدالت پتہ نہیں بنتی ہے اب، چونکہ غیر مشروط مانگنی، میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ توہین عدالت بنتی نہیں، لیکن اب غیر مشروط معافی مانگ لی گئی ہے، اور یہ معاملہ وہاں جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت سے دوست احباب تھے، میرے ایک ایسوسیٹ تھا، اس کا نام بھی جو پرانا ہے اس کا نام بھی اس کے اندر موجود آ گیا تھا. سندھ ہائی کورٹ میں ایک نئی کہانی شروع ہو گئی ہے. اور سندھ سول کوڈ ترمیمی ایکٹ کے تحت سندھ ہائی کورٹ سے سول مقدمہ کی منتقلی کا معاملہ ہے،
اور ماتحت عدالتوں کو منتقلی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ سول مقدمہ کی سماعت کا اختیار وہ ہائی کورٹ کو وفاق نے دیا تھا، یعنی اور اس کا رزلٹ بڑا پازیٹیو تھا۔ ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے اندر جب سے یہ سول جورسڈکشن وہاں چلی گئی، وہاں سے بہت کوالٹی کی ججمنٹ آ رہی تھی۔ باقی جگہوں پہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے سول کورٹ ہے، سول کورٹ کے بعد سیشن کورٹ ہے، سیشن کے بعد ہائی کورٹ ہے یہاں، اور سندھ اسمبلی نے وفاقی قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ ایک جو میجر سوال ہے جو اٹھایا گیا ہے۔ 1970 میں سول مقدمات کی سماعت کے اختیارات دوبارہ ہائی کورٹ کو دیے گئے۔ سندھ اسمبلی قانون تبدیل کرنے یا مقدمات کی منتقلی کا اختیار نہیں رکھتی ہے اور کالعدم قرار دی جائے۔ آئینی درخواست کی سماعت 13 مارچ کو متوقع ہے، اور وفاق پاکستان، وزارت قانون، مجلس شورا سندھ اسمبلی اور رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بلوچستان کی صورتحال پر بات کرنا شروع کی تو ان کا مائک ہی بند کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے احتجاج کیا گیا، اور آخر ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جو ملکی سطح پر ہوا ہے، اور ملکی سطح پہ واقع بات تو پارلیمان کے اندر ہی ہونی، لیکن وہاں جو پینل آف تھے نا جی چیئرمین، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، صدر پاکستان نے جو خطاب کیا اس پہ تقریر کی بات کی اجازت ہے، آپ کو وہی کیا جائے۔ اور کوئی پتہ نہیں ہے اب یہ جو پارلیمان کے اندر بات ہونی تھی تو بہت سے لوگوں کا استعفے کا وزیر اعظم پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کر لیا جاتا، وزیر اعلیٰ سندھ کے استعفے کا مطالبہ کر لیا جاتا، وزیر داخلہ کے سندھ جو محسن نقوی ہے ان کا استعفے کا مطالبہ کر لیا، تو ڈر اور خوف تو اتنا ہے۔ اب ایک بڑا مزیدار کہانی ہے۔ مزیدار کہانی کیا ہے؟ حقائق ہیں جو سچ ہیں، جو سامنے ہیں، جو سر پر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ اور وہ اب جو کہانی میرے تک آئی ہے کہ وزارت میری ٹائم میں زمین کے گھپلوں کے بعد چلتے جہاز جو ہے نا وہ فروخت کرنے کا سکینڈل سامنے آ گیا، اور میری ٹائم وزارت میں زمین کے گھپلوں کے بعد اب چلتے جہاز فروخت کرنے کا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ اور ذرائع بتا رہے ہیں، کنفرمیشن آپ کر لیجئے گا، لیکن اگر ایسی بات ہے تو حقائق سامنے آنے چاہیے، قوم کو پتہ چلنے چاہیے، اس کی وضاحت بھی آنی چاہیے۔ اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی جانب سے 2 آپریشن جہاز فروخت کر دیے گئے جو منافع بخش تھے، اور انہیں اسکریپ کی بجائے شپنگ کمپنیوں نے خریدا ہے۔ اور جہازوں میں ایک لاہور کیمپ 1 کیٹیگری کا تھا جو یومیہ $27,500 پر عراقی بندرگاہ پر ٹھیکے پر آمدن کما رہا تھا۔ $27,500۔ دوسرا جہاز جو ہے کوئٹہ پاکستان ریفائنریز کے طویل مدتی ٹھیکے پر تقریباً $12,000 یومیہ کما رہا تھا۔ اور وہ پیسے ہی آ رہے تھے نا یہاں سے بھائی۔ اور باہر سے کوئی جہاز جو چارٹر جہاز جو ہے نا سوئنگ لیک $8 لاکھ پر ماہانہ پر لیے، $8 لاکھ ماہانہ پر لیے، جس سے تقریباً $2 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ یعنی کیا کہیں گے ہم یہاں ایک جو بات میں کہتا ہوں کہ یہاں جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے، یہاں پر احتساب کا نظام تو ختم ہی ہو کے رہ گیا۔ آپ کسی کے احتساب کی بات نہیں کر سکتے، یہاں آپ زبان نہیں کھول سکتے، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی حالات یہ ہیں، حالات اس سمت کی طرف چل رہے ہیں۔ تکلیف تو باتیں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن کوئی نہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، جہاں جہاں لوٹ مار ہو رہی ہے، جس جگہ لوٹ مار ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے لوٹ مار، اور اس لوٹ مار کو روکنا نہیں، روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر اقدامات اٹھائیں گے تو کام ہوگا نا۔ یعنی نیب کے کتنے کیسز ہیں، میں لکھ رہا ہوں، ڈیٹا مانگ رہا ہوں ان سے تاکہ پتہ چل سکے۔ اینٹی کرپشن کے کیسز، ڈیٹا بتائیں کتنی کرپشن پکڑی ہے آپ نے، پولیس نے، FIA نے، بتا دیں ذرا قوم کو۔ وہ صرف 190 ملین پاؤنڈ، 171 ملین پاؤنڈ نظر ہی آتا ہے آپ کو، اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی اتنے بڑے جو کرپشن کے سمندر ہیں، ان کا کیا کیا ہے، ان سمندروں کا وہ سمجھنا ہے، وہ پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہے کہانی، کن سمت میں ہے، کس طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ ہے دیکھنے والی بات ہے، یہ ہے سمجھنے والی بات ہے۔ ملک میں اتنی مادر پدر آزادی
بس چند لوگوں کو ہے، ایک جماعت کو نہیں، اس کا نام پاکستان تحریک ہے صاحب. باقی جو مرضی ہو رہا ہے، ہم میں سبھی ننگے ہیں، اور یہ نظام پتہ نہیں چلتا ہے یا بچتا ہے، کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.